इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सैयद शुहदा, आज आशूर का दिन, आज वो दिन है कि फजाए सोबार हवाओं में उदासी है। आज सुबह से मैं गौर करता हूँ कि आज सूरज भी धुंधला, आज सूरज धुंधला नजर आ रहा है। आज कायनात हुसैन के और जानते हैं इसका सबब क्या है? इसका सबब ये है कि नबी का घराना ताराज हो गया। इसका सबब ये है कि फातिमा का भरा गुलशन हो गया। वो बाग के जिसमें कल तक बहारें थी, आज वो उजड़ा हुआ चमन है। आज चूंकि आशूर का दिन है, मैं हाथ जोड़ के सबसे पहले गुजारिश करूंगा, जिनको मालूम है चूंकि सादात की बस्ती है, सब जानते हैं कि अपने जब कदम कैसे बनाया जाए, लेकिन मैं गुजारिश ये करूंगा कि अगर भूले से भी तुम्हारे घरों में अगर छोटे बच्चे हैं, अगर उन पे तुम्हें प्यार आ जाए तो आज मुझे प्यार करो। अगर आज गलती से कोई तुम्हें देखकर सलाम के लिए हाथ उठाए तो उससे एक जुमला कहना कि आज सलाम न करना, इसलिए कि सलामती वाला घराना उजड़ गया। अरे आज सलामती वाला घराना उजड़ गया। अरे कल तक जिनसे सलामती की दुआ मांगा करते थे, अरे आज वो फातिमा के लाल करबला के मैदान में, अरे लाशों के टुकड़े। आज लाशों के टुकड़े पड़े। हुसैन ने अपना वतन मदीना छोड़ के करबला आबाद किया, और हुसैन ने करबला के जंगल को आबाद किया। आसान नहीं होता अपने वतन को छोड़ देना। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना वतन छोड़ा तो बस 3 कैफियत पढ़ूंगा, पूरी मजलिस में सिर्फ 3 कैफियत पढ़ूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब वतन छोड़ा तो सबसे पहले अपने नाना के मज़ार पे पहुंचे। नाना, आपकी कब्र आपके नवासे से छूट रही है। ए नाना, जिसके सीने पे हुसैन पल के जवान हुआ है, ए नाना, उसकी कब्र मैसर नहीं होगी। नाना, दुश्मन हमसे आपका मज़ार छुड़वा रहे हैं। और जानते हैं हुसैन जब रसूल के रोज़े पर गए हैं, कब्र पैगंबर पे गए हैं, तो कैसे गए? तारीख बताती है कि ऐसे गए हैं कि जैसे कोई बच्चा अपने बुजुर्ग की गोद में हुमक के रहा, बस अपने लाला की कब्र से उठे और उठने के बाद भैया हसन की कब्र पे चले। तारीख बताती है कि हुसैन इस शान से चले कि जैसे एक बादशाह से मिलने जाता है, एक शहंशाह से मिलने जाता है। और जानते हैं जब भैया की कब्र से उठे तो फिर अम्मा की कब्र की तरफ रुख किया, और किस तरह से गए? अरे इस तरह से गए कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी बाकी को, ए अब्बा तेरी कब्र छूट रही है, बस हुसैन अपने घर में आए।
حسین کے گھر میں رہنے والی بیوی پریشان تھی کہ حسین اپنے ساتھ سفر پہ لے کر جائیں گے یا نہیں لے کے جائیں گے. سب سے پہلے جناب زینب سے کسی کنیز نے سوال کیا, شہزادی کیا آپ آقا حسین کے ساتھ سفر پہ جائیں گے؟ جناب زینب نے کہا میرا بھائی امام ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میرا بھیا مجھے لے جائے گا نہیں لے جائے گا, لیکن ہاں میں ایک بات ضرور جانتی ہوں, اگر میرا بھائی حسین مجھے نہ لے گیا تو ایک دروازے سے میرے بھائی کا رحمان نکلے گا, دوسرے دروازے سے زینب کا جنازہ نکلے گا. دوسرے دروازے سے زینب کا جنازہ نکلے گا. گھر کی کسی کنیز نے جناب علی اکبر کی ماں جناب لیلا سے سوال کیا, شہزادی آپ آقا کے ساتھ سفر پہ جائیں گی؟ جناب لیلا فرماتی ہے مجھے نہیں معلوم آقا مجھے سفر پہ لے جائے نہ لے جائے, لیکن میں نے سنا ہے جب بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ماں ان کے ساتھ سفر پہ نہیں جایا کرتی. بیٹوں کی جب شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں تو ماں اپنے ساتھ انہیں لے کے نہیں نکلتی, اس لیے کہ جوان بیٹوں کو نظر لگ جاتی ہے, ارے میرا اکبر دولہا بننے والا ہے, میرے اکبر کی شادی ہونے والی ہے. گھر کی کنیز نے جناب علی اصغر کی والدہ جناب رباب سے سوال کر لیا, شہزادی آپ آقا کے ساتھ سفر پہ جائیں گی؟ جناب رباب فرماتی ہے کہ میں نے اپنے مولا سے سنا ہے کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا کہ جس میں رباب اور سکینہ نہیں ہوتی. پھر بھی مجھے نہیں معلوم, اس لیے کہ میرا 18 دن کا علی اصغر ہے, گرمی کا موسم ہے, عراق کا سفر ہے, اللہ جانے حسین لے جائے نہ لے جائے. گھر کی ہر بیوی پریشان تھی کہ حسین لے جائیں گے نہ لے جائیں گے, لیکن فقط ایک بیوی مطمئن تھی. جانتے وہ کون تھی؟ وہ بیوی تھی, اس کا نام تھا سہرا. وہ کہہ رہی تھی کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی, کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. کنیز نے سوال کر لیا, سہرا اتنے اطمینان سے کیوں کہہ رہی ہو؟ سہرا کہتی ہے اس لیے کہ میرے بابا مجھے ضرور لے جائیں گے. کیوں؟ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتے, اکبر سہرا کے بغیر, ارے اکبر سہرا کے بغیر. شہزادی کا نام فہرست میں نہیں ہے, وہ شہزادی سفر پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اب سنیں گے, وہ شہزادی سفر پہ جانے کی تیاریاں کر رہی ہے. جانتے امام حسین نے خود جناب سغرا کو نہیں سمجھایا, خود جناب عباس سے نہیں کہا کہ عباس جا کے سغرا کو روک دو, بلکہ فقط حسرت بھری نگاہوں سے علی اکبر کی طرف دیکھا.
سمجھ گئی بھیا، لیکن اگر میں کچھ مانگوں تو آج مجھے دے گا؟ جناب علی اکبر نے کہا بہن کیا بات ہے، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ جناب شکرا ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے بھیا تم کبھی سر پہ اگر صحرا سجانا جانا اکبر، بھیا تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا، خود ہی آ جاؤں گی تاریخ بتانا اکبر۔ پر جناب علی اکبر کے دامن کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ارے ننھے ننھے ہاتھوں کو 7 سالہ بہن نے جوڑا اور ایک جملہ کہتی ہے بھیا ایک وعدہ کر، کہ وہ کیا کہ میں تیرے آنے سے پہلے ہی اگر مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لانا، اے علی اکبر سونا قبر میں کربلا جب ہوئے تو جناب زینب نے امام حسین کو اپنے خیمے میں بلایا اور بلانے کے بعد ایک جملہ کہا بھیا یزید کا لشکر پر لشکر آ رہا ہے، اے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اے بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کہ جو آپ کے خط پہ آ جائے؟ بس امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا بہن ہاں میرا ایک بچپن کا دوست ہے جس کا نام حبیب ہے، کوفے میں رہتا ہے، بہن میں اسے خط لکھتا ہوں۔ جناب حبیب کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا، جناب امام حسین کا خط جناب حبیب کے پاس پہنچا۔ میں وہ تاریخ اور وہ پوری روایت نہیں پڑھوں گا چونکہ مجھے اہل بیت کی شہادتوں تک آنا ہے۔ بس جناب حبیب کوفے سے کربلا کی طرف چلے، جیسے ہی جناب اون محمد نے جناب زینب کو یہ خبر دی اماں مامو حبیب آ گئے، اماں مامو حبیب آ گئے، اتنا کہنا تھا جناب زینب نے کہا جاؤ شہزادو حبیب سے جا کے کہنا کہ تمہیں ہماری اماں زینب سلام کہہ رہی ہے۔ بس جا کے شہزادو نے کہا یہ مامو حبیب تمہیں اماں زینب نے سلام کہلایا ہے، اتنا کہنا تھا حبیب نے اپنے سر سے امامہ زمین پہ پھینک دیا، ارے اپنے رخساروں کو پیٹا اور ایک جملہ کہا ہائے فاطمہ کی بیٹیوں کا یہ وقت آ گیا، ارے مجھے علی کی بیٹی سلام، مجھے فاطمہ کی بیٹیاں سلام کریں۔ بس 2 محرم گزری، 7 محرم کو اہل بیت کے خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور وہ دن آ گیا کہ جسے عاشور کہا جاتا ہے۔ 10 محرم آ گئی، حسین کے انصار اپنی قربانیاں دینے لگے۔ سب سے پہلے حر جو ابھی نیا مہمان تھا وہ آئے اور آنے کے بعد میں کہا مولا سب سے پہلے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے، مولا میرا بیٹا میدان کارزان میں جانا چاہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا اے بھائی حر ابھی ذرا سی دیر کا مہمان ہے، اے حر ہم کیا کریں کہ ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہے کہ جس پانی سے تیری مہمانی کر سکتے،
کہ نہیں آقا میرے بیٹے کو اجازت دیجیے. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب حر کا بیٹا میدان میں پہنچا اور شاندار جنگ کی، لیکن فوج اشکیا نے حر کے بیٹے کو گھیر دیا اور وہ وقت آیا کہ حر کے بیٹے نے آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے آقا حسین میری مدد کے لیے آئیے. بس یہ آواز سننی تھی کہ حر پوری طاقت سے بیٹے کی طرف دوڑا. کیا دیکھتا ہے کہ جب بیٹے کے پاس پہنچا تو بیٹے کا زانو امام حسین کے، بیٹے کا سر امام حسین کے زانو پہ موجود ہے. جا کے امام حسین کے آگے ہاتھوں میں جوڑ دیا، اے آقا آپ نے میرے بیٹے پہ اتنا بڑا کرم کیا کہ آپ نے اپنے زانو پر ارے میرے بیٹے کا سر رکھ لیا. اے آقا مجھ سے پہلے میرے بیٹے کی مدد کے لیے آ گئے. امام حسین نے کہا اے بھائی ہو کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ جوان کا غم کیا ہوتا ہے؟ میں کہوں گا مولا ارے ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب اکبر مدد کے لیے پکاریں گے ارے کوئی نہ آئے گا تنہا حسین، تنہا حسین ہوں گے. انصار اپنی قربانیاں دے چکے. اب وہ وقت آیا کہ اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں. یہاں سے اہل بیت کی قربانیاں شروع ہوتی ہیں. سب سے پہلے ایک ننھا سا بچہ کہ جس کا سن فقط 13 سال کا ہے، وہ 13 سال کا حسن کا یتیم جب اپنی ماں فروا کے سامنے سے گزرا تو فروا نے ایک جملہ کہا، اے میرے لال، اے قاسم، اگر لیلا کا اکبر مارا گیا اور قاسم تم زندہ رہے، اے قاسم یہ مجھے برداشت نہ ہوگا. اتنا کہنا تھا کہ جناب قاسم نے ایک جملہ کہا، اماں میں بار بار چچا کے پاس جاتا ہوں لیکن چچا مجھے اجازت نہیں دیتے. اتنا کہنا تھا کہ جناب فرما نے کہا، اے قاسم تمہارے بابا نے تمہارے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا فرما جب سب سے زیادہ مصیبت کا وقت آئے تو میں فرما اس تعویذ کو کھول لینا. اے قاسم اس سے زیادہ مصیبت کا وقت اور کیا ہوگا؟ اب جب تعویذ کو کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اے طاہر حسین میری طرف سے کربلا میں قاسم کو شہید ہو رہا ہے. اے حسین قاسم کو مقتل کی اجازت دے دینا. پر جناب قاسم خوش ہو کر وہ تحریر لے کے امام حسین کے پاس پہنچے. امام حسین علیہ السلام نے تحریر دیکھی. دیکھنے کے بعد تحریر کو اپنے آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا اور بوسہ دینے کے بعد ایک جملہ کہا، قاسم تم اس کی تحریر لائے ہو جو میرا بھی امام تھا. اے قاسم تم اس کی تحریر لائے ہو جو میرا بھی امام تھا. اب میرے اوپر واجب ہے کہ میں اپنے امام کی اس تحریر کو حکم سمجھ کر تمہیں اجازت دے دوں. پر جناب قاسم کو اجازت دی. ہاں جناب قاسم کو اجازت دی. جناب قاسم میدان میں پہنچے. جانتے رخصتی کا ایک جملہ اور سنیے گا. جب جناب قاسم کو امام حسین نے اجازت دی، چونکہ جناب قاسم شاگرد ہے جناب عباس کے، جناب عباس ایک زرہ لے کر آئے اور وہ زرہ جناب قاسم کو پہنائے. وہ زرہ قاسم کے جسم سے بڑی تھی. قاسم کا جسم چھوٹا تھا. 13 برس کا قاسم ہے، حسن کا یتیم ہے. دیکھا زرہ بڑی ہے. جناب قاسم نے امام حسین سے ایک جملہ کہا، چچا جان میں علی کا پوتا ہوں، میں شیر خدا کا لال ہوں. میرے دادا بھی میدان میں بغیر زرہ کے جنگ کیا کرتے تھے. چچا مجھے اجازت دیجیے. بس جناب قاسم کو جب جناب عباس نے سوار کرایا اور جب جناب قاسم کا رہوار چلنے لگا تو جناب عباس نے اپنا منہ پھیرا خیموں کی طرف اور عباس نے دہاڑ مار کے رونا شروع کر دیا. جناب امام حسین نے اپنا ہاتھ عباس کے بازو میں رکھا اور ایک جملہ کہا، اے میرے دلیر بھائی، اتنا بہادر بھی کہیں دہاڑے مار کے روتا ہے. جانتے جناب عباس نے کیا کہا؟ جناب عباس نے فرمایا، آقا ارے میری
قاسم وہ شہید ہے کہ جس کے لیے امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں میرا سلام ہو شہید پر کہ جس کی دائنی پسلیاں بائی جانے چاہیے، جس کی بائی پسلیاں دائی جانے چلی گئی۔ بس جناب قاسم نے جب امام حسین کو مدد کے لیے پکارا، جانتے جناب امام حسین مقتل کی طرف دوڑے، اور جب مقتل میں پہنچے تو کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کہیں قاسم نظر نہیں آئے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، قاسم میرے لال آواز دی تھی کہاں ہو میرے لال، کوئی جواب نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم کہاں ہو، کوئی جواب نہیں آیا۔ اب امام حسین نے لہجہ بدلا، قاسم امام وقت آواز دے رہا ہے، ارے اتنا کہنا تھا کربلا کی سرزمین سے ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا ایک ٹکڑا ادھر سے اٹھا، لبیک یا امام لبیک یا امام، حسین نے سر کو پیٹا، آئے میرا قاسم ٹکڑا میں تقسیم ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد جناب قاسم کے جسم کے ایک ٹکڑے کو اٹھایا آغوش میں رکھ لیا، دوسرا ٹکڑا اٹھایا آغوش میں رکھ لیا۔ جب حسین نے کئی ٹکڑے چنے، جانتے ہیں حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے کیسے چن رہے تھے؟ جیسے کوئی باغبان اپنے باغ کے پھولوں کو چنتا ہے۔ بس امام حسین علیہ السلام قاسم کے ایک ایک جسم کے ٹکڑے کو اپنی اپنی آغوش میں رکھتے رہے، لیکن قاسم کے جسم کے ٹکڑے اتنے تھے کہ ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے دوسرا گر جاتا تھا، ایک اٹھاتے تھے دوسرا گر جاتا تھا۔ جانتے حسین نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ابا کا دامن لیا اور ابا کے دامن کو زمین کربلا پہ بچھایا، ایک ٹکڑا اٹھایا ابا کے دامن میں رکھ لیا، دوسرا ٹکڑا اٹھایا ابا کے دامن میں رکھ لیا، تیسرا ٹکڑا اٹھایا ابا کے دامن میں رکھ لیا۔ 13 برس کا قاسم سمٹ کے گٹھری میں آ گیا۔ جب حسین نے دیکھا کہ قاسم کی لاش کی وہ گٹھری ہے تو حسین نے اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد پھر زمین کربلا پہ رکھا، اور حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھایا اور ایک جملہ کہا، اے میرے اللہ گواہ رہنا آج حسین غریب ہو گیا، اے میرے اللہ میرے بھائی کا یتیم کربلا میں بابا۔ لاش کی گٹھری لی امام حسین علیہ السلام، جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کی گٹھری لی امام حسین نے، اور اس گٹھری کو ایسے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد در خیمہ کی طرف چلے۔ جب خیمے کے در پر پہنچے تو جا کے امام حسین علیہ السلام نے آواز دی، ام فروا، اے بھابی ام فروا، آپ کا قاسم آ گیا، آپ کا قاسم آ گیا۔ پر جناب ام فروا نے در خیمہ پہ پہنچنے کے بعد جب حسین کے ہاتھ میں گٹھری دیکھی جو خون سے رنگین تھی تو جناب فروا نے دیکھ کے جملہ کہا، آقا ارے میرا قاسم چھوٹا تو تھا لیکن اتنا چھوٹا نہیں تھا کہ سمٹ کے گٹھری میں آ جائے، اے میرا مولا میرا یتیم۔
فرما مولا جب میرا قاسم گیا تھا تو میں نے قاسم کے کبھی بازو پر بوسہ دیا تھا، کبھی رخسار پہ بوسہ دیا تھا، کبھی سینے پہ بوسہ دیا تھا. اے میرے مولا مجھے قاسم کا وہ سینہ نظر نہیں آتا، مجھے قاسم کا وہ بازو نظر نہیں آتا. اے میرے مولا ارے میرا یتیم، مولا میرا یتیم ٹکڑوں پہ بٹ گیا. جناب قاسم کی شہادت ہو گئی. اب وہ وقت آیا کہ جب حسین کے لشکر کا عالم تھا. عباس دلاور اپنے سر کو جھکا کے ایک جملہ کہتا ہے، آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے. جانتے امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. جناب عباس نے سر اٹھایا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا آقا اب وہ لشکر ہی کون ہے جس کا میں علمدار تھا؟ اے آقا وہ لشکر مانا گیا. جانتے ہیں جناب عباس کون ہے؟ جناب عباس حسین کا وہ دلیر بھائی ہے، عباس حسین کا وہ بھائی ہے کہ جس پر اہل بیت کو سب سے زیادہ یقین ہے، سب سے زیادہ اعتماد ہے. ایک واقعہ جب شب عاشور تھی، عاشور کی شب تھی، تو جناب زینب نے جناب عباس کو اپنے خیمے میں بلایا اور بلایا. جناب عباس خیمے میں پہنچے، عباس نے اپنا سر جھکایا. جناب زینب فرماتی ہے بھیا ذرا سر اٹھا کے تو دیکھ. جناب عباس فرماتے ہیں شہزادی میری ماں نے مجھے بچپن سے یہ وصیت کی تھی کہ عباس تم کنیز کے بیٹے ہو. زینب اور ام کلثوم شہزادی فاطمہ کی بیٹی ہے. عباس کبھی نظروں کو اٹھا کے نہ دیکھنا. شہزادی حکم کیجئے کیا بات ہے؟ تو جناب زینب فرماتی ہے بھیا آج میں تجھے ایک بات بتانا چاہتی ہوں. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا شہزادی کیا بات ہے؟ کہا بھیا جب میں چھوٹی سی تھی تو ایک دن میرے بابا نے مجھے اپنی آغوش میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد عباس بابا نے اچانک میرے بازوؤں پہ بوسے دینا شروع کر دیے. بابا میرے بازوؤں پہ بوسے دینے لگے. میں نے جب دیکھا تو بابا زاروں قطار رو رہے تھے، بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے، بابا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. تو میں نے پلٹ کے کہا بابا یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ پلٹ کے بابا نے کہا زینب ایک دن انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، زینب ایک دن اسی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی. میں عباس یہ یقین کامل لگتی تھی کہ جب میرے بابا نے کہا ہے تو یقیناً یہ ہو کے رہے گا. لیکن عباس جب ہمارے گھر میں تیری ولادت ہوئی، عباس جب تو پل کے جوان ہونے لگا، تیری شجاعت کے چرچے سارے عرب میں ہونے لگے، تو عباس میں یہ سوچا کرتی تھی کہ بابا نے کہا ہے یقیناً یہ ہوگا. لیکن عباس میں سوچتی تھی ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی مدار کہ زینب کے بازو میں تھا. عباس کس کی مدار کہ زینب کے بازو میں رسیاں باندھے. لیکن میرے بھائی اب مجھے یقین آ گیا، اب مجھے یقین آ گیا. سنیں جناب زینب کو کتنا بھروسہ ہے جناب عباس کا. شب عاشور کا ایک منظر اور ہے، اگر یہ مائک صحیح ہو سکتا ہے تو اسے جلدی کیجیے. جناب زینب کو کتنا بھروسہ ہے جناب عباس کا. شب عاشور تھی، جناب زینب خیموں کے قریب سے گزر رہی ہے. ایک خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی. جناب زینب خیمے میں داخل ہوئی، کیا دیکھا بیویاں زار و قطار رو رہی ہیں، کریا کر رہی ہیں. جناب زینب نے فرمایا کہ تم کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ کل سب قتل ہو جائے گے، ہمارے سروں سے چادریں چھن جائیں گی. کل سب قتل ہو جائیں گے، ہمارے سروں سے چادریں چھن جائیں گی. اتنا کہنا تھا. جناب زینب فرماتی ہے اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچ دو، اس لیے کہ ابھی میرا شیر سلامت ہے، ابھی میرا شیر سلامت ہے. یہ اعتماد ہے. اب جو لوگ کربلا گئے ہیں اور جناب عباس کی زمین پر گئے ہیں تو میں ان سے یہ گواہی دلانا چاہوں گا کہ عباس زینب کے پردے کا نام ہے. جانتے کیسے؟ جب وہ جناب عباس کی زمین پر جائیں گے تو ان کا پردہ جانے کے بعد زینب کا پردہ چلا گیا. جناب عباس آقا مقتل کی اجازت دیجیے.
عباس کیسے دے تو میرے لشکر کا علمدار ہے، اے میرے بھائی تو تو میرے لشکر کا علمدار ہے. کہا آقا جانا تو سب کو، آقا مجھے اجازت دیجیے. الغرض جناب عباس میدان کی طرف چلے. جناب علی اکبر امام حسین کے پاس موجود ہیں. جیسے جیسے جناب عباس میدان کی طرف بڑھ رہے تھے، جناب علی اکبر نے دیکھا کہ حسین اپنی کمر کو پکڑ کے زمین کربلا پہ بیٹھتے جا رہے تھے، اور حسین کہتے جا رہے تھے علی اکبر میری کمر کا زور جا رہا ہے، اے علی اکبر ارے میری کمر ٹوٹ رہی ہے، اے میرے لال مجھے بتاتے رہنا کہ میرا سقا کس شان سے جنگ رہا ہے. بس جناب عباس چونکہ ایک ننھا سا مشکیزہ جناب سکینہ نے دیا تھا، ننھا سا مشکیزہ جناب سکینہ نے دیا تھا، چچا پانی لائیے. پر جناب عباس وہ مشکیزہ لے کر علم لے کر حسینی لشکر کے علمدار بن کر دریائے فرات کی طرف بڑھ رہے تھے. امام حسین علیہ السلام اپنی کمر پکڑ کے زمین کربلا پہ بیٹھتے جا رہے تھے. جناب علی اکبر سے کہہ رہے تھے علی اکبر بتاتے رہنا میرا شیر کیسے جا رہا ہے. جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا بابا علم نشیب کی طرف اتر رہا ہے. حسین علیہ السلام نے کہا علی اکبر میرا بھائی پانی لینے کے لیے اترا ہے. کہا بابا علم واپس اٹھ رہا ہے. امام حسین نے کہا میرا بھائی مشکیزہ بھر کے آ رہا ہے. اب اس کے بعد جناب علی اکبر نے کہا بابا علم تیزی سے خیموں کی طرف آ رہا ہے. کہا ہاں 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 میرے لال میرا عباس خیمے کی طرف پانی لے کے آ رہا ہے. پر جناب علی اکبر نے ایک قیامت کا جملہ کہا بابا علم ہچکولے کھا رہا ہے. اتنا کہنا تھا. حسین نے ایک جملہ کہا اے علی اکبر میرے عباس کے بازو کی خیر، عباس کے بازو کی خیر. جناب عباس کا داہنا بازو زمین کربلا پہ قلم ہو کے گر. جناب عباس نے دوسرے ہاتھ سے علم تھاما، اور جانتے ہیں جناب عباس کے دانتوں میں سکینہ کا مشکیزہ دبا ہوا تھا، مشکیزہ دبا ہوا تھا. عباس کی کوشش یہ تھی کہ کسی بھی صورت میں یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے. ایک تیر چلا کہ جو مشق سکینہ پہ آ کے بولی تو امام حسین کا چہرہ دیکھا. عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اے آقا ارے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اے آقا اگر غلام نے کوئی کمی چھوڑی ہو، اے آقا ارے مجھے معاف کر دینا. حسین نے سینے سے لگایا، عباس کا سر اپنے بالوں میں رکھا اور ایک جملہ کا عباس ارے ساری زندگی آقا کہتے رہے ارے ایک تمنا آج ہماری بھی پوری کر دو. کہا کیا کہ ایک مرتبہ بھائی کہہ دے. عباس کے ہاتھ لے بھائی کا ارے جسم سے روح پرواز کر گئی. جناب عباس نے وصیت کی تھی نا امام حسین سے کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے کے جائیے گا. عباس کا لاشا خیمے میں نہیں آیا، عباس کا علم خیمے میں آیا. علم سے کتنی ڈھارس تھی سکینہ کو. ایک جملہ اور سن، علم سے کتنی ڈھارس تھی. جب جناب سکینہ نے علم کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب سکینہ نے سارے بچوں کو جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد ایک جملہ کھڑے ہو گئے. لیکن سکینہ کے ہاتھ سے کوزہ اس وقت چھڑ گیا کہ جب علم تو آیا لیکن علم نہار نہ آیا. ارے علی اکبر کے ہاتھوں میں علم دیکھا، سکینہ تڑپ گئی، سمجھ گئی چچا مارا گیا. ایک جملہ کا اے چچا میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا پیاس کا شکوہ نہیں کروں گی. اے چچا واپس آ جائیے. واپس آ جائیے. سکینہ دوبارہ پانی کا سوال نہیں کرے گی. اس کو ہم نے کہنا حسین کا یوسف حسین
हुसैन की आंखों के सामने आया, बाबा अब हमें जाना, अब हमें जाना है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर को देखा और देखने के बाद एक जुमला कहा, अकबर तुम पर जो हक है वो तुम्हारी फूफी ज़ैनब का ज्यादा है, इसलिए कि तुम्हें ज़ैनब ने मारा है। अकबर एक दफा ज़ैनब से इजाजत लेने पहुंचे जनाब ज़ैनब के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे लाल तुझे 18 बरस पाला है, ए अली अकबर तू हसीन नौजवान है, तेरी जवानी इस वक्त ऐसी नहीं है कि तुझे मख्तल में मौत के लिए भेज दिया है। ये मेरे लाल तुझे किस तरह से इजाजत दूं, ये अली अकबर किस तरह से तुझे मरने के लिए भेजूं। इतना कहना था, जनाब अली अकबर ने हाथों को जोड़ा, एक जुमला का, ए फूफी अम्मा इंसाफ कीजिए और एक बात बताइएगा, क्या मेरे लाल का क्या आप मंजूर करेंगी कि आपका अकबर तो जिंदा रहे, फातिमा का हुसैन मारा जाए? जा मेरे लाल इजाजत आए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अकबर माँ से और इजाजत ले, चल लैला के पास चला जा। जनाब लैला से इजाजत तलब की, बस मैं अगर पढ़ सका तो जनाब अली अकबर की शहादत पढ़ना चाहता हूँ। जनाब लैला से इजाजत मिली, जनाब अली अकबर इमाम हुसैन के पास आए और आने के बाद का, बाबा अम्मा ने इजाजत दी थी, अब तो हमें इजाजत है कि हम मख्तल में जाएं। कहा मेरे लाल चला जा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अली अकबर को घोड़े पर सवार कराया, जा मेरे अकबर चला जा। पर जनाब अली अकबर जैसे ही चले, इमाम हुसैन ने एक जुमला कहा, अकबर जा तो रहा है मैदान में, लेकिन मेरे लाल मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। ए अली अकबर मुझे मुड़ मुड़ के देखते रहना। पर जनाब अली अकबर का व्यवहार अरे चंदाम ही बढ़ाता कि जैसे ही जनाब अली अकबर को महसूस हुआ कि किसी के कदमों की आवाज पीछे हो रही है, अब जब अली अकबर ने मुड़ के देखा, क्या देखा? अरे बूढ़ा पीछे पीछे आ रहा है। जनाब अली अकबर ने कहा, बाबा अब तो हमें नुकसान कर चुके, अब पीछे आने का सबब क्या है? इमाम हुसैन का वो जुमला जो हर साहिब औलाद महसूस कर सकता है, हुसैन ने एक मीज़ान क़यामत तक के लिए तय कर दी। हुसैन ने कहा, ए अली अकबर, अरे काश तू साहिब औलाद होता, अरे तुझे पता होता कि जवान का अब क्या होता है। जो इस मिंबर से रिवायतें पढ़ी जाती है, मेरे जिगर में वो ताकत नहीं है कि मैं तफसील के साथ वो मुकम्मल रिवायतें पढ़ूं। मैं शहादतों को मुख्तसर करके पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं और आशूरा का हक अदा करने की कोशिश कर रहा हूं। जनाब अली अकबर मैदान में पहुंचे, पहुंचने के बाद वो वक्त आया कि जनाब अली अकबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, बाबा हमारी मदद के लिए आई। बाबा अली अकबर घोड़े से जमीन की तरफ आ रहा है, बाबा आपका अकबर जख्मी हो गया है। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर की आवाज़ की तरफ दौड़े। तारीख बताती है कि हुसैन कभी इस तरफ जाते थे, कभी इस तरफ जाते थे, कभी इस तरफ जाते थे, कभी इस तरफ जाते थे। जानते किस लिए? इसलिए कि भाई के जाने के बाद हुसैन की कमर टूट गई थी और बेटे के जाने के बाद हुसैन की आंखों की बीनाई चली गई थी। अरे हुसैन कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी जमीन पर उड़ते हैं, कभी गिर जाते हैं, हुसैन फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, हुसैन फिर उठते हैं, फिर गिर जाते हैं। खुदाई सुबह ने कहा कि कभी उठे, कभी सुल्तान मशरक़ैन गिरे। लिखा है ये कि 72 जगह हो जाए, लिखा है ये कि 72 जगह हुसैन गिरे। हुसैन जमीन करबला पे उठते थे, गिर जाते थे और मख्तल की तरफ ऐसे दौड़ते थे, अरे जैसे कोई बूढ़ा शेर। अरे उस वक्त दौड़ता है कि जब उसका बच्चा खतरे में आ जाए।
हुसैन मैदान की तरफ दौड़ते थे और एक जुमला कहते जाते थे, ऐना ऐना अली, ए मेरे अली कहाँ हो, ऐना ऐना अली, ए मेरे अली कहाँ हो। पता नहीं कि हुसैन करबला वाले अली को पुकार रहे थे या नजफ वाले अली को पुकार रहे थे। बस अली कहते कहते जनाबे अली अकबर के करीब पहुंचे और पहुंचने के बाद अरे अली अकबर के चेहरे को देखा, जवान बेटे के चेहरे को देखा, जवान बेटे के चेहरे पर मौत के आसार देखे हुसैन ने। जवान बेटे के चेहरे पर मौत के आसार देखे हुसैन ने। हुसैन जैसा साबिर बाप, अली अकबर जैसे जवान के चेहरे पर मौत देख के कहता, अकबर तड़पते हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। अकबर तड़पते हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। अगला मिसरा ही मौत बन जाएगा। अकबर तड़पते हो तुम, दिल मेरा घबराता है बेटा। अरे मर जाओ के अब सब्र में फर्क आता है बेटा। अरे जवान बेटे का तड़पना नहीं देखा जाता, अकबर तेरी मौत नहीं देखी जाती। ए मेरे लाल, ए मेरे लाल, ये सीने पे हाथ क्यों रखे हैं? कब बाबा सीना जख्मी हो गया है। का अकबर क्या हुआ? कब बाबा सीने में बर्छी की यानी टूट गई। आपने सुना है ना जुमला के अली अकबर के सीने में नेज़े की यानी टूट गई थी, बर्छी की यानी टूट गई थी। एक रिवायत जो मैंने पढ़ी मक्तल मुकर्रम, अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक़ मुकर्रम ने एक रिवायत लिखी है जनाब अली अकबर के हवाले से। वो कहते हैं कि अली अकबर के सीने में एक नेज़ा नहीं मारा गया था, अली अकबर के सीने में 2 नेज़े मारे गए थे। एक नेज़ा जो आपने नाम सुना है, हसीन इब्ने नमीर मलाउन ने मारा। उसने अपने साथ एक मलाउन को और लिया जिसका नाम था मुर्रा इब्ने मुनक़स। उसने मुर्रा इब्ने मुनक़स को अपने साथ लिया और उसने कहा कि जब अली अकबर जंग करते करते इधर आएंगे, मैं झाड़ी के पीछे छिपा रहूंगा, मैं अकबर के सीने पे आगे से वार करूंगा, तू अकबर के सीने पे पीछे से वार करूंगा। हाँ, जब अली अकबर आए, जालिम का नेज़ा चला, हसीन इब्ने नमीर का नेज़ा अकबर के सीने में आगे से लगा, मुर्रा इब्ने मुनक़स का नेज़ा, मलाउन का नेज़ा अली अकबर की कमर से पीछे से दाखिल हुआ। बस जैसे ही दोनों नेज़े अरे अली अकबर के सीने में आपस में टकराए, मुर्रा इब्ने मुनक़स मलाउन को शरारत सूझी, उस मलाउन ने अकबर के सीने में नेज़ा घुमाना शुरू किया। अरे नेज़े से नेज़ा मिला, अरे बर्छी की अली टूटी, अकबर ने तड़प के कहा, ए मोहम्मद आपका बेटा। बस जनाबे अली अकबर के करीब बैठे हुसैन ने अली अकबर से कहा, अकबर ना मैं इब्राहिम हूं ना तुम इस्माइल हो। ए अली अकबर, ये वक्त इम्तिहान है। ए मेरे लाल, मुझे भी अपना इम्तिहान देना है, तुम्हें भी अपना इम्तिहान देना है। अकबर, तुम साबिर बाप के साबिर बेटे हो। ए अकबर, सब्र का आज मुजाहिरा करना। जानते हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अकबर, हम तुम्हारे सीने से बर्छी की यानी निकाले। अकबर, ना मैं इब्राहिम हूं ना तुम इस्माइल, मैं अपनी आंखों पे पट्टी नहीं बांधूंगा। अकबर, मेरा साथ देना, मेरे लिए बड़ी सख्त मंजिल है, मेरे लाल मेरा साथ देना। का बाबा करना क्या है? का अकबर, जब मैं तुम्हारे जख्म में अपनी दोनों उंगलियां डालूं और तुम्हारे सीने से जब बर्छी निकालूं, तो ए अली अकबर, तुम्हें बस करना इतना है कि जब तकलीफ हो तो हिलना नहीं। अरे क्या सख्त मंजिल है, क्या सख्त मंजिल है एक बाप के लिए, और हुसैन जैसा साबिर बाप। अकबर, तुम्हें करना इतना है कि तुम्हें हिलना नहीं है। अकबर ने कहा, बाबा, साबिर बाप का साबिर बेटा हूं, मुझे अपने सब्र में शरीक पाएंगे। ए बाबा, मैं वक्त इम्तिहान में कामिल हो जाऊंगा। ए बाबा, मैं वादा करता हूँ, बस औलाद वालों, वो वक्त आ गया कि हुसैन ने जमीन करबला पे अपना घुटना टेका। जमीन करबला पे अपना घुटना टेका और हुसैन ने अपनी आस्तीनों को कोहनियों तक उल्टा
اور حسین نے علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور رکھنے کے بعد حسین نے کہنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے کہنا شروع کیا انا للہ و انا الیہ راجعون. علی اکبر کے جیسے ہی زخم سینہ میں ہاتھ ڈالا حسین کو محسوس ہوا اگر تم اس جملے پر جوانوں مر بھی گئے نا روتے روتے تو اس جملے کا آج کی تاریخ میں حق ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمہاری جوانی اکبر سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. ارے لیلا کا لاش علی اکبر کے سینے میں، ارے بہت سخت منزل ہے، علی اکبر کے سینے میں حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو جیسے ہی پیوست کیا حسین کو محسوس ہوا کہ اس عالم غربت میں کسی کا ہاتھ حسین کی پشت پہ آیا ہے. بس حسین نے جب پلٹ کے دیکھا ارے کوئی اور نہیں، ارے حسین کی اجڑی ہوئی ماں فاطمہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی حسین ارے میں ناد علی پڑھ رہی ہوں، تو جوان کے سینے سے پرچی کا صبر اور میرے نام. حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو کھینچا، کہا اکبر تھوڑا سا آرام کر لے میرے لال، میرے لیے بھی سخت منزل ہے، تمہارے لیے بھی سخت منزل ہے. کہا اکبر اچھا ایک بات بتا میرے لال، کیا دل میں کوئی تمنا ہے؟ جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی اکبر دل میں تمہارے کوئی تمنا ہے؟ کہا ہاں بابا ایک تمنا ہے. کہا اکبر وہ کیا ہے؟ کہا بابا جب مدینے سے چلا تھا تو سغرا سے وعدہ کر کے چلا تھا کہ تجھے لینے آؤں گا. اے بابا ایک مرتبہ سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں. ارے کس کیفیت میں ہے؟ حسین نے اپنی دونوں انگلیوں کو بلند کیا، اجازت امامت سے دکھانا شروع کیا. کہا اکبر دیکھو کیا نظر آیا؟ کہا بابا شہر مدینہ ہے. کہا اکبر کیا نظر آیا؟ کہا نانا کا مزار ہے. کہا اکبر کیا نظر آیا؟ کہا محلہ بنی ہاشم ہے. کہا اکبر کیا نظر آیا؟ کہ بابا ہمارا دروازہ ہے. کہا اکبر اب کیا نظر آیا؟ کہا اسی دروازے پہ ارے سغرا وہی بیٹھی ہے، میرے قدموں کے نشان پر انتظار کر رہی ہے. اے میرے بھیا مجھے لے لے آجا. حسین نے علی اکبر کے سینے پہ پھر ہاتھ رکھا. حسین نے علی اکبر کے سینے پہ پھر ہاتھ رکھا اور جناب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالنا شروع کی. حسین نے جیسے جیسے برچھی کھینچنا شروع کی اکبر نے زمین کربلا پہ ایڑیاں رگڑنا شروع کی. اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی. صبر کر. اب جب حسین نے علی اکبر کے سینے سے برچھی نکالی علی اکبر کی روح جسم سے پرواز کر گئی. حسین عالم غربت میں ارے تنہا باپ جوان کا لاشا حسین کیسے اٹھائے؟ حسین کیسے اٹھائے؟
हुसैन कैसे उठा? हुसैन जैसा 57 वर्ष का बूढ़ा बाप, अब्बास के जाने से कमर झुक चुकी है, अली अकबर की मैयत को उठाया। 18 बरस के जवान की मैयत हुसैन से जब उठाई न गई तो हुसैन ने जमीन पर रख दिया। हुसैन ने फिर कोशिश की, फिर उठाया, फिर जमीन पर रख दिया। और एक मकबर की लाश को उठाने के बाद हुसैन ने नजफ की तरफ रुख किया और नजफ की तरफ रुक करके हुसैन ने कहा, बाबा संभालिए, मेरा दिल पास है। अरे खैबर का दर नहीं, अली अकबर की लाश। ए बाबा जवान का लाशा, फिर फरात की तरफ रुक कर लिया। ए भैया अब्बास, अरे कैसे जवान की मैयत उठाए। जनाबे अली अकबर की लाश को लेकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में पहुंचे। बस वो आखिरी शहादत आ गई। जनाबे अली अकबर की लाश को लेकर खेमे में पहुंचे। अली अकबर की लाश बीबियों के हवाले कर, नहीं पड़ता तफसीली मसला, इसलिए कि मेरे कलेजे में भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं मुकम्मल एक जवान की शहादत कर सकूं। और ऐसा जवान कि जो हुसैन का कलिया जवान अली अकबर है, अरे जो हसीन अली अकबर है। हुसैन ने अब्बास की कुर्बानी दे दी, हुसैन ने कासिम की कुर्बानी दे दी, हुसैन ने उन्होंने मोहम्मद कुर्बान कर दिए, हुसैन ने अपना अली अकबर कुर्बान कर दिया। अब हुसैन ने कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, कभी सामने देखा, कभी पीछे देखा। हुसैन ने देख के कहा, ना आज अब्बास नजर आ रहे हैं, ना आज कासिम नजर आ रहे हैं, ना आज अली अकबर नजर आ रहे हैं। पर जब हुसैन को आलमे गुरबत में कोई दिखाई न दिया तो हुसैन ने एक जुमला का हल में नासिर हुसैन की नुसरत के लिए नन्हा सा बच्चा। अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। जनाबे अली असगर की मुकम्मल शहादत, ले लो सांस, इसलिए कि सकीना को तमाचे मारे गए, सकीना को सांस नहीं लेने दिया। यहाँ तुम्हें कोई तमाचे मारने वाला नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारे ताजियाने लगाने वाला नहीं है। हाँ तुम्हें रोना है, रुक रुक कर रो, रुक रुक के मातम करो, रुक रुक के गिरिया करो। जनाबे अली असगर की मुकम्मल शहादत 2 मिसरों में बयान की है। शायर कहता है, देखिए मोमिनीन बैठे हैं, बहुत आहिस्ता से समझ गए तो बहुत देर तक रोते रहेंगे। मोमिनीन 2 तरह के नगीने पहनते हैं, एक दुर्रे नजफ होता है बिल्कुल सफेद दूध के रंग का, एक याकूत होता है बिल्कुल सुर्ख खून के रंग का। शायर कहता है जनाब अली असगर के लिए कि ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। ये दुर्रे नजफ है, अभी याकूत बनेगा। जिस झूले में खेला है वो ताबूत बनेगा। अरे अली असगर का क्या माना, 6 महीने के बच्चे के लिए ताबूत बन जाए। झूले में खेला है वो ताबूत बना। रबाब ने कहा, मौला अली असगर ने खुद को झूले से गिरा दिया। हुसैन की आवाज़े हल मिन पे अली असगर ने खुद को झूले से गिराया।
रबाब तेरी हिम्मत पर करोड़ों सलाम। वो 6 महीने के बच्चे के जिन्हें माँ अपने सीने से लगा के रखती है, रबाब ने हुसैन के हवाले किया और ये कहा आका अली असगर बिलक बिलक के रो रहा है, इसे प्यास की शिद्दत तड़पा रही है। जनाबे इमाम हुसैन के हवाले किया। सुनेंगे जनाब रबाब के लिए एक जुमला कहूँगा, चूँकि यहाँ माएँ भी मौजूद हैं, यहाँ बेटे भी मौजूद हैं। दुनिया की हर माँ ऐसी है कि जिसने बचपने के आलम में अपने बच्चे को दूध उगलते हुए देखा होगा। दुनिया की हर माँ ऐसी है कि जिसने बचपने के आलम में, रबाब की गुर्बत पर रो लेना, दुनिया की हर माँ ऐसी है कि जिसने बचपने के आलम में अपने बच्चे को दूध उगलते देखा होगा। दुनिया की अकेली माँ है रबाब जिसने असगर को खून उगलते देखा। अरे नल्ला सा गला असगर के मुंह से हो रबाब तड़प गई। ए मेरे लाल, क्या तेरी उम्र के बच्चे आका असगर प्यासा है, असगर को पानी पिला रही है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है रबाब, हम अली असगर को मैदान में लेके जाएंगे। रबाब ने इतना सुना, अली असगर को तैयार करना शुरू किया। जानते अली असगर से क्या कहती है माँ? 6 महीने के बच्चे से रबाब फरमाती है, असगर तुम अकबर की तरह जवान नहीं हो, लेकिन तुम्हें भी मैदान में जाना है। असगर तुम्हें रबाब के दूध का वास्ता है, रबाब के दूध की कसम है। अली असगर मैदान में जाके अपनी शजाअत का इजहार जरूर करना। ये मेरे लाल, तू इतना बड़ा नहीं है कि तेरी माँ तेरे पटका पाते, तेरी माँ तेरे तलवार लगाए। और उसके बाद एक जुमला कहती है, ए अली असगर मेरे पास इतना पानी नहीं है कि अली असगर तेरे चेहरे को धुला सकूं। और ये कहते हुए जनाबे अली असगर के बालों में जनाबे रबाब ने अपनी उंगलियों से कंघी की और अली असगर को सजाया। जानते हैं जब हर बहादुर मैदान में गया है तो माँ ने सजा के भेजा है, लेकिन अली असगर इतना छोटा था कि रबाब कैसे सजाती, पर रबाब ने कुछ न किया, अली असगर की आस्तीनों को उलट दिया। ए मेरे लाल, तेरा नाम भी अली है, जा मैदान में जा। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में लिया, लेके चलने लगे। जनाब रबाब ने कहा आका जरा एक लम्हे के लिए अपने बच्चे से कुछ कहना चाहती हूँ। एक मंजर आपको और याद आया, जब जनाब सुगरा की आगोश में मदीने में थे जनाब अली असगर, तो इमाम हुसैन ने असगर के कान में कुछ कहा था। अब जनाबे रबाब ने इमाम हुसैन की आगोश से लिया और असगर के कान पे अपने दहन को रखा। मुझे नहीं मालूम क्या कहा, लेकिन मेरा दिल कहता है कि रबाब ने कहा होगा, ए अली असगर अगर तेरे जीते जी हुसैन के ऊपर कोई आ जाए, ए अली असगर अरे तू कनीज का बेटा है, हुसैन फातिमा का बेटा है, असगर रबाब का, ए मेरे लाल हुसैन पे हाथ ना आने पाए। जनाबे अली असगर को इमाम हुसैन के हवाले किया। इमाम हुसैन मैदान में पहुंचे। मैदान में पहुंचने के बाद इमाम हुसैन ने फौज अशकिया से कहा, अरे फौज अशकिया, मेरा बच्चा 3 दिन से प्यासा है, ये 6 महीने का है, ये फौज अशकिया इसे पानी पीना था। फौज अशकिया ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा अगर तुम ये समझते हो कि इस बच्चे के बहाने से हुसैन पानी पी लेगा, तो हुसैन इसे ज़मीन करबला पे लिटा देता है। बस इमाम हुसैन ने जनाबे अली असगर 6 महीने का फूल, तपती हुई करबला की रेत, हुसैन ने सुलगती हुई करबला की रेत पर अली असगर को लिटाया। अरे लिटाया ही था कि हुसैन को ख्याल आ गया कि अरे ज़मीन करबला कितनी तप रही
حسین نے جیسے ہی علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، حسین کو اپنے ہاتھوں پہ کچھ نمی محسوس ہوئی۔ اب جو حسین نے پلٹ کے دیکھا، ارے علی اصغر کی پشت پہ آولے پڑ گئے۔ آئے ننھا سا رباب کا پھول، ننھا سا رباب کا پھول علی اصغر کی پشت پہ آولے پڑ گئے۔ بس امام حسین علیہ السلام نے کہا، اب امام حسین علیہ السلام نے تیسرا سوال پوچھا۔ پہلے کہا کہ یہ 3 دن سے پیاسا ہے۔ جب یزیدی لشکر کا دل نہ پسیجا تو حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اسے زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اب امام حسین علیہ السلام، حسین جیسا غیرت مند امام، فوج اشقیاء کے سامنے اس سے بڑی غربت نہیں ہو سکتی اگر تم نے احساس کر لیا۔ حسین علیہ السلام نے کہا، آگا اے فوج اشقیاء، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ اے فوج اشقیاء، ارے یہ 3 دن سے پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اتنا کہنا تھا کہ لشکر یزید میں تلاطم پیدا ہوا۔ ارے تیر والوں نے تیر چھوڑ دیے، تلواروں والوں نے تلواریں چھوڑ دی، اور اپنے ہاتھ میں ڈولچیاں لے کر وہ نہر فرات کی طرف بڑھنے لگے۔ کہا ارے حسین کا بچہ، ارے 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ اے پسرے سعد، اسے تو پانی پلانے دے۔ تو پسرے سعد نے لشکر کے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھا، فوراً ایک آواز دی، اے لا ہرملا۔ ہرملا کہاں ہے؟ ہرملا جیسے تیر انداز کو بلایا گیا۔ کس کے مقابلے پر؟ حسین کا سب سے ننھا بچہ، 6 مہینے کے علی اصغر کے مقابلے پر۔ کا کرنا کیا ہے کہ حسین کے کلام کو قطع کر دے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ بس ہرملا جیسے تیر انداز نے اپنی کمان پہ تیر چڑھایا، کمان پہ تیر چڑھانے کے بعد جیسے ہی نشانہ لینا چاہتا ہے، ہرملا کا ہاتھ کانپنے لگا، ہرملا کے ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا۔ ہرملا نے ترکش سے دوسرا تیر نکالا، پھر اس کے بعد نشانہ لینا چاہا، پھر ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا۔ دوسرا تیر چھٹنا تھا کہ عمر سعد آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا، اے ہرملا، ارے تیرا ہاتھ تو کبھی کانپتا نہیں ہے، آج تیرا ہاتھ کیوں کانپ رہا ہے؟ ہرملا نے تیر و کمان زمین پہ پھینک کے کہا، ارے عمر سعد، ارے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہ جب بھی میں تیر چلاتا ہوں تو سامنے ایک کالے برقعے والی بیوی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے، اے ہرملا، میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو ہرملا نے تیر چلایا، حسین کا نشانہ لیا، علی اصغر باپ کے ہاتھوں پہ ان کا، ارے گلے پہ تیر لیا، علی اصغر کے گلے سے تیر حسین کے بازو میں لگا۔ علی اصغر نے ارے جب آپ کے خیمے کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے